بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی لاہور پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد، محترم اظہر زیدی، محترم احمد شہزاد، محترم محمد عاصم، محترم شفاعت اللہ خان، محترم سید محمد اکمل محمود شہرازی، محترم محمد سعد راجپوت، محترم رانا محمد جمیل، محترم طیب آوان، محترم سجاد حسین، محترمہ عروج کرن، محترم محمد نواز سندھو، محترم منظور الہی، محترم محمد وقاص، محترم شفیق چشتی، محترم حفیظ بھٹی، محترم محمد یاسر، محترمہ سدرہ امین، محترمہ رابعہ عاشق، محترمہ شبانہ اختر، محترم عبد الرحمن، محترم محمد یاسر سلطان، محترمہ آسمہ عثمان، اور آج کے اس منہاج اسپورٹس فیسٹیول میں شریک جملہ معزز مہمانان گرامی، منہاج یونیورسٹی کے جملہ اساتذہ اور بالخصوص اسپورٹس فیسٹیول کے پارٹیسپینٹس، طلباء و طالبات، میں تمام مہمانان گرامی جو کہ ملک پاکستان کا فخر ہیں اور ملک پاکستان میں نسل نو کے لیے امید کی کرن کی حیثیت رکھتے ہیں، ان سب کو منہاج یونیورسٹی لاہور کے سالانہ اسپورٹس فیسٹیول میں تشریف لانے پر اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ منہاج یونیورسٹی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ، محترم اقبال مرتضیٰ صاحب اور ان کی پوری ٹیم، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جس طرح نہایت ہی خوبصورت انداز میں ہر سال کی طرح اس سال بھی اینول اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا اور طلباء و طالبات کو اپنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں اپنی صلاحیتوں کو منوانے کا موقع فراہم کیا، اس پر میں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ ڈپارٹمنٹ اور منہاج یونیورسٹی کے پلیئرز اور بھی زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ گزشتہ ایک سال میں منہاج یونیورسٹی کے ریپریزنٹیٹیوز نے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام اور اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے نہ صرف پاکستان کی تمام نیشنل ٹورنامنٹس جو کہ یونیورسٹیز کے مابین منعقد ہوتے رہے ہیں، رشیا میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، ایران میں، کوریا میں اور اس طرح کے کئی اور ممالک میں پاکستان کو منہاج یونیورسٹی کے ان طلباء اور طالبات نے ریپریزنٹ کیا، میں سمجھتا ہوں یہ اس ادارے کے لیے باعث فخر ہے اور ان طلباء، طالبات اور ان کے پیرنٹس کے لیے بھی باعث فخر ہے۔ نہ صرف ایک شاندار انداز میں پاکستان کو ریپریزنٹ کیا، بلکہ ان ممالک میں اچھی اور قابل ذکر پوزیشنز حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوئے۔ تو اس پر میں ان تمام پلیئرز کو جو گزشتہ سال بھر کے اندر اپنی پوزیشنز لیتے رہے ہیں اور مینٹین کرتے رہے ہیں، انہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے کوچز اور سپورٹس ڈپارٹمنٹس کے تمام ذمہ داران جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس کی توفیق سے منہاج یونیورسٹی چند پاکستان کے ان اداروں میں سے ایک ہے کہ جہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ اسپورٹس اور گیمز کو نہ صرف کھلایا جاتا ہے
بلکہ سپورٹس فیسیلیٹیز کو ڈیولپ کرنے میں بھی خاطر خواہ توجہ دی جاتی ہے، اور جو فیسیلیٹیز کورٹس، گراؤنڈز، انڈور اور آؤٹ ڈور فیسیلیٹیز کی صورت میں منہاج یونیورسٹی نے اپنے طلباء اور طالبات کو مہیا کر رکھی ہیں، وہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں آپ کو بہت کم دیکھنے میں ملیں گی۔ اس پر میں وائس چانسلر صاحب، رجسٹرار منہاج یونیورسٹی اور جملہ ڈینز اور مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ طلباء اور طالبات کی اس حوصلہ افزائی میں مسلسل سرپرستی کرتے رہتے ہیں۔ معزز طلباء و طالبات، آپ کے اس ایونٹ میں آج ہمارے میڈیا کے مختلف چینلز کے ریپریزنٹیٹیوز بھی یہاں موجود ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حاضرین مکرم، سپورٹس جہاں پر طلباء اور طالبات کے اندر قائدانہ صلاحیتوں کو ابھارنے میں مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہے، وہاں پر آج بدقسمتی سے نوجوان نسل ہے، اس میں بڑھتے ہوئے ڈرگ ایڈکشن، ڈپریشن، سوسائیڈل تھاٹس، مایوسی اور بے مقصدیت جیسے امراض، ان سے نجات کی وجہ بھی بنتی ہے۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، انٹرنیشنل رپورٹس اور سرویز اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ جو سپورٹس پرسنز ہیں، میل یا فیمیل، جو بھی لوگ طلباء یا طالبات اپنی جواں سالی سے ہی اور بچپن سے سپورٹس میں مصروف رہتے ہیں یا کسی نہ کسی کھیل یا گیم کو اپنی دیگر مصروفیات کے ساتھ زندگی کا حصہ رکھتے ہیں، ان کے اندر ڈپریشنز جیسے مسائل بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی شخصیات باقیوں کے مقابلے میں بہت مؤثر انداز میں نکھر کے سامنے آتی ہیں، اور ان کے اندر جو سپورٹس پرسن سپرٹ ہے وہ بھی قابل ذکر اور نمایاں نظر آتی ہے۔ یقیناً یہ خصوصیات سپورٹس کے نتیجے میں ہی ان کی شخصیت میں پیدا ہوتی ہیں، اور جتنے بھی سپورٹس پرسن ہیں جنہوں نے اپنے بچپن، طالب علمی میں اور بڑے ہو کر بھی کھیلوں کو اپنی زندگی کا حصہ رکھا ہے، وہ تقریبی سرگرمیوں میں آپ کو بہت کم نظر آئیں گے، ان کے اندر آپ کو انتہا پسندی کے جراثیم بھی بہت کم نظر آئیں گے، وہ وائلنٹ نیچر کی ایکٹیویٹیز میں بہت کم ملوث پائے جائیں گے۔ تو یہ تمام خصوصیات کھیل اور سپورٹس جیسی ایکٹیویٹیز آپ کے اندر پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر سپورٹس کو اہمیت دی جاتی ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور دیگر نصابی سرگرمیوں کے ساتھ اس کو بھی اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا جائے۔ آج بدقسمتی سے بچے اور بچیاں، نوجوان طلباء و طالبات گیجٹس کے ساتھ، موبائل فونز کے ساتھ، آئی پیڈز کے ساتھ اتنا زیادہ انوالو ہو گئے ہیں کہ وہ گراؤنڈز اور گراؤنڈ میں ہونے والی ایکٹیویٹیز سے بہت دور چلے گئے ہیں، جو یقیناً ان کی ایک مثبت اور پروڈکٹیو جو گروتھ ہے لائف کی، اس کی راہ میں بہت بڑی ایسا لائف سٹائل رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو اسپورٹس کی طرف متوجہ کریں تاکہ ان کے اندر ایک مثبت تبدیلی اور پازیٹیو فٹنس اور گروتھ پیدا ہو، جو کہ آگے ان کی زندگی میں کام آ سکے۔ بینگ اے مسلمز، جب ہم تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو یہ اور ان کی زندگی میں کھیلوں کی اہمیت کو دیکھتے ہیں، اور صحابہ کرام کو جب آپ سپورٹس کے حوالے سے موٹیویٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ چیز بطور مسلمان ہماری زندگیوں میں کھیلوں کو ایک فریضے کا درجہ دے دیتی ہے۔ مثلاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا اگر سیرت طیبہ کے ذریعے مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر گھوڑ سوار نظر نہیں آتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر سوئمر نظر نہیں آتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر تیر انداز نظر نہیں آتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کی پسندیدہ کھیلوں میں سے کشتی بھی تھی، جو کہ اس دور کی نیشنل گیمز تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف خود اس میں پارٹیسپیٹ فرماتے بلکہ صحابہ کرام کے درمیان ایسے میچز کو فروغ دیتے، اپریشیٹ فرماتے۔ کئی مرتبہ اپنی حیات مبارکہ میں عرب کا جو رستم زماں تھا اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کھیل کے میدان میں شکست دی، اور آپ اینولی پارٹیسپیٹ فرماتے۔ گھوڑ سواری جیسی ایکٹیویٹیز کے اندر آپ باقاعدگی کے ساتھ پارٹیسپیٹ فرماتے، اور لوگ آپ کی ان امور میں مہارت کا ذکر کیا کرتے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اپنی پرسنل لائف کے اندر بھی ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے جو کہ احادیث کے اندر آیا ہے، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے ہماری جو فیمیل پارٹیسپینٹس ہیں آپ کو بھی ایک ریلیجیس موٹیویشن ٹورڈز گیمز اینڈ سپورٹس میسر آئے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمر مبارک کے اواخر کی بات ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ ایک روز تشریف لے جا رہے تھے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھیں۔ تو چلتے ہوئے اچانک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ دور ہو جائیں، ذرا پیچھے ہو جائیں یا دوسری طرف رخ کر لیں۔ تو صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چلتے ہوئے تنہا چھوڑ دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، آؤ عائشہ ریس کرتے ہیں، صحابہ کرام کو پیچھے کر کے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت فرماتے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ریس فرمائی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں ہار گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ گئے، اور یہ اس لیے ہوا کہ میں اب عمر کی اس دہلیز پر تھی کہ میں نے کچھ ویٹ پٹ آن کر لیا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیت گئے۔ تو جیتنے کے بعد مسکرا کر فرمانے لگے، اب ذرا یاد کرو اس دن جس دن میں نے پہلے بھی ریس کی تھی، اس دن آپ جیت گئی تھی، آج میں نے بدلہ لے لیا۔ مسکرائے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں بھول چکی تھی یہ واقعہ، پھر مجھے یاد آیا کہ اوائل عمری میں جب میں سلم تھی زیادہ، تو تب بھی ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ریس کی تھی مگر میں جیت گئی تھی۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج دوبارہ یہ عمل فرمایا شفقت فرماتے ہوئے، اور مزاحن شفقت کے طور پر آپ نے فرمایا کہ آج میں جیت گیا اور میں نے اس دن کا بدلہ لے لیا۔ تو یہ واقعہ در حقیقت 3-4 پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اندر جو کمال شفقت تھی، ایک لطف و کرم اور عنایت کا جذبہ تھا، اس کی عکاسی کرتا ہے۔ پھر اپنی ڈومیسٹک لائف کے اندر جو شفقت بھرا ماحول اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ آپ نے رکھا ہوا تھا گھر کے اندر، ایک ریلیکسڈ انوائرمنٹ جس کے اندر ایک کھیل بھی ہے اور ایک محبت بھرا ایک ماحول ہے، وہ بھی امت کو اس کی طرف بھی اشارہ اور اس کی طرف تعلیم میسر آتی ہے۔ اور تیسری چیز بذات خود جو سپورٹس ہے، اس کی اہمیت، اس کی طرف بھی اشارہ اس واقعہ سے میسر آ جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ہی بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ پھر مدینہ منورہ کے اندر بچوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گزر رہے ہوتے تو بچوں کو آپ نے دیکھنا آپس میں کھیلتے ہوئے، تو آپ نے شفقت فرماتے ہوئے ان کے پاس رک جانا، اپریشیٹ کرنا۔ پھر صحابہ کرام اور نوجوان صحابہ جو بچپن کی دہلیز پر اس وقت ہوتے تھے، جب وہ کھیل کر آتے ان کے درمیان پرائزز تقسیم فرمانا، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کا حصہ تھا کہ ان کو اپریشیٹ فرمانا، موٹیویٹ کرنا آپ نے۔ تو اسی طرح صرف یہ نہیں، اتنی زیادہ طبیعت کے اندر فرحت، اکوموڈیشن اور بچوں کو اپریشیٹ کرنے کا جذبہ تھا، چاہے وہ کھیل ہوں یا ایسے وہ تمام امور جن کو ہم کئی بار بچپنا تصور کر لیں بچوں کے لیے اور بڑے اس کو سیریس نہ لیں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے امور کو بھی اپریشیٹ فرماتے اور بچوں کو محبت سے اپنے قریب فرماتے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک معروف صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے چھوٹے بھائی، وہ اپنی والدہ کے پاس گھر میں تھے، ان کے چھوٹے بھائی کے پاس ایک طوطا تھا جو وہ پیٹ تھا، اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی نے وہ طوطا بطور پیٹ رکھا ہوا تھا. تو ایک روز سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مزاحن، یعنی آن اے لائٹر نوٹ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا چھوٹا بھائی آج بہت دکھی ہے. حضور نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے جو طوطا رکھا ہوا تھا آج اس کی موت واقعہ ہو گئی، وہ مر گیا طوطا. اب یہ ایک معمولی واقعہ ہے اور پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت ہے، سرپرستی فرمانے والے ہیں، تو آپ اس کو اگنور بھی فرما سکتے تھے. نہیں، آپ نے وقت نکالا اسپیشلی اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس بلا کر اس کو تعزیتاً فرمانے لگے، بیٹے کیا ہوا آپ کے طوطے کو، اس کو کیا ہوا تھا، اور اس کے دکھ میں شرکت فرمائی، اس کو یہ احساس سے محبت دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس کے طوطے کی باتیں اس سے فرق کرتے رہے، اور پھر پوچھا اچھا مر گیا تو اس کو دفنایا کہاں؟ اب یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، لیکن یہ عمل آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تالیف قلبی کے لیے فرمایا، اس محبت، شفقت اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھانے کے لیے فرمایا کہ بچوں کی تالیف قلبی کیسے کی جاتی ہے، وہ چیزیں جو ان کو موٹیویٹ کرتی ہیں ان چیزوں میں شریک کیسے ہوا جاتا ہے، جو چیزیں ان کی خوشی کا باعث بنتی ہیں ان کی خوشی میں شامل کیسے ہوا جاتا ہے، اور ان کی کھیلوں کو، ان کے ذوق کے مشاغل کو، ان کو اپریشیٹ کیسے کیا جاتا ہے. در حقیقت یہ جو محبت ہے، اپریسیشن ہے، اکنالجمنٹ ہے، انگیجمنٹ ہے، یہ وہ تمام جذبات ہیں جو بچوں کی اور نوجوانوں کی شخصیت کو نکھارنے کا سبب بنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعہ سے طلبہ کے لیے، اساتذہ اور یونیورسٹی کی مینجمنٹ کے لیے ایک بہت خاص پیغام ہے. کھیلیں بچوں، طلبہ، طالبات کے لیے موٹیویشن کا سبب ہوتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو فرحت فراہم کرتی ہیں، انہیں خوشی دیتی ہیں. تو ان کو اپریشیٹ کرنا، ان کو اکنالج کرنا، ان کی خوشی میں شریک ہونا، انگیجمنٹ کرنا، استاد ہوتے ہوئے، سینئر ہوتے ہوئے، جو یقیناً ان کی خوشی میں شریک ہو کر اساتذہ کا قد تو بلند کرتی ہی ہے، لیکن دوسری طرف ان طلباء اور طالبات کی شخصیت کو نکھارنے کا سبب بھی بنتی ہے. تو یہ چند گزارشات تھی جو میں نے چاہا کہ آج منہاج یونیورسٹی میں منعقدہ اینول سپورٹس فیسٹیول کی اس اوپننگ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جتنے طلباء طالبات آج اس آغاز ہونے والے سپورٹس فیسٹیول میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ سب کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں. ہار یا جیت یہ تو بہر صورت کسی نہ کسی کے حصے میں آنی ہے، لیکن اصل چیز پارٹیسپیشن ہے. آپ سب کو مبارکباد ہے کہ آپ لوگوں نے ہمت کی، جرت کی اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلے اور کھیلوں میں حصہ لینے جا رہے ہیں. نتیجہ جو بھی ہو، میرے لیے آپ سب آج فتح یاب قرار پائے ہیں کیونکہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ سب کی ہمتوں کو، حوصلوں کو ہمیشہ بلند رکھے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے نوازے. والسلام وما علینا الا البلاغ.